بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی اور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں باقی تھے جو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی آپ نے روک لیا، لہٰذا وہ بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد مکہ سے باہر ہوگی اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو بھی انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پہ چڑھائی کر دیں۔ جب کفار کو یہ خطرہ کھٹکھٹانے لگا تو انہوں نے اپنے بڑوں کو اکٹھا کیا اور ایک میٹنگ ہوئی جس میں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر چکے تو وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب، آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی ساتھ چلنے کا حکم دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، تم ہر وقت میرے ساتھ ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن قریط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر دیا جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی پال کر رکھا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو 4 مہینے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ان قریب ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں گے، اور یہ سارا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ہم ان پر معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کریں۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت للعالمین کے بدترین دشمن تھے، اس دشمنی کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کے چرچے پورے مکہ میں پھیلے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے نامی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ تم میرے کاشانہ نبوت پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد کفار مکہ کی ساری امانتیں لوٹ کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی سخت خطرے کا موقع تھا، مگر حضرت علی المرتضیٰ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم قریش کی ساری امانتیں لٹا کر مدینہ چلے آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر، جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔
اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر نبوت پر حضرت علی المرتضیٰ کو سلا کر اپنی مٹھی میں نبی کریم نے خاک بھر لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر نکلے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے، اور کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا۔ ایک دوسرا شخص اس مجمع میں موجود نہ تھا۔ اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے نکل چکے ہیں، چلتے وقت وہ تمہارے سروں پر خاک ڈال کر گئے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ان ندان کافروں نے اپنے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ خاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر ڈالی تھی وہ پڑی ہوئی تھی۔ رحمت للعالمین اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورا کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ تجھ سے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ اے شہر مکہ، اگر میری قوم مجھ کو سمجھ جاتی تو میں تجھ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مقام حضورا کے پاس پہلے ہی آنے کا حکم دے دیا تھا، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق بھی سیدھا وہاں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کافی زخمی ہو چکے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی خیال تھا کہ کافر ہمارا پیچھا کرتے کرتے کہیں ہمارے پیچھے نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، یہ سفر کوئی عام سفر نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آگے بہت تکلیفیں تھیں۔ خاردار جاریاں اور نوکدار پتھر نبی کریم اور حضرت ابو بکر کا انتظار کر رہے تھے، مگر حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس طرح غار ثور میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس طرح جانور یعنی کہ سانپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ سانپ کئی سالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ محترم ناظرین، جب سانپ کو رستہ نہ ملا تو اس سانپ نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پہ کاٹنا شروع کر دیا۔ آپ سوچئے کہ سانپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو کاٹا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی شدت سے تکلیف ہوئی، مگر قربان جاؤں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری پر، انہوں نے اپنا پاؤں تک نہ ہلایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس درد کو برداشت کرتے رہے۔ مگر درد تو درد ہوتی ہے، جب درد کی شدت بڑھی، آنسو کا ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر لگا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے فوری ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح ہوتے ہی مکہ کی طرف چلا جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کی کیا تدبیر ہے۔ جو خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بکریاں چرایا کرتے تھے، جب رات کا وقت ہوتا تو وہ اپنی بکریوں کو لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے
ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر جو کافر موجود تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان میں داخل ہوئے اور بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا۔ ظالموں نے تھوڑی دیر تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ گچھ کی، پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور جستجو شروع کی۔ انہوں نے مکہ کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، اور دوسری طرف اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت بھی خوب کی، یعنی کہ غار کے منہ پر مکری نے جالا بن دیا اور اس جالے کے اوپر اللہ کے حکم سے کبوتر نے آنڈے دے دیے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے، اس غار میں کوئی انسان موجود نہیں ہو سکتا، ادھر تو مکری نے جالا بونا ہوا ہے اور کبوتر نے آنڈے دیے ہوئے ہیں۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گھبرائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب ہیں، اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خوف جاتا رہا۔ محترم ناظرین، جب خطرہ ٹل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ نیچے تشریف لائے، اور وہ غلام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجرت پر رکھا تھا وہ بھی حاضر ہو گیا۔ وہ عبداللہ بن قرید سارے رستوں کا ماہر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، اور وہ غلام آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ ساحل کے سمندر سے روانہ ہوا۔ ادھر مکہ نے اشتہار دے دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس وقت 100 اونٹوں کا انعام بہت بڑا انعام تھا۔ بہت سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، مگر کون تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کر سکے؟ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ چلتا چلتا ام معبد کے مکان پر پہنچا۔ ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور نے دیکھا کہ اس کے خیمے کی ایک جانب بہت ہی لاغر بکری ہے۔ دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دے دو تو میں اس سے دودھ دو لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب کے سب لوگوں نے سیراب ہو کر پیا۔ ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور اس کا خامد مشرف با اسلام ہو گیا۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک مکہ کا بہت ہی مشہور پہلوان سراقہ بن مالک، محترم ناظرین، سراقہ بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے حکم سے اس کے گورے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر گیا، مگر 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ ابھی بھی اس کے دل میں باقی تھا۔ وہ پھر اٹھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوبارہ حملے کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ اس کے گورے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے پکارنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحمت کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گزیازاری پر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گورے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا
تو सुराका उसको ये कहकर लौटा देता, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तलाश किया है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से नहीं आ रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मदीना के करीब पहुंचा तो बुरैदा असलमी कबीला बनी साहम के 70 सवार लोगों को साथ लेकर इस लालच में आपकी गिरफ्तारी के लिए आया कि कुरैश से 100 ऊंट उसे इनाम मिल जाएंगे। मगर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, पूछा कि आप कौन हो, तो आपने फरमाया कि मैं मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, खुदा का रसूल हूँ। बुरैदा असलमी ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो वो फौरी ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बुरैदा असलमी ने मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है मदीना में हजूर का दाखिला एक झंडे के साथ होना चाहिए। ये कहा और अपना अमामा सर से उतार कर अपने नेज़े पर बांध लिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलमदार बनकर मदीना तक आगे आगे चलता रहा। फिर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना में कहाँ उतरेंगे? तो ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी खुदा के हुक्म से ममूर है, ये जहाँ बैठ जाएगी मैं वहाँ क़याम करूँगा। इस सफ़र में हुस्न इत्तफाक से हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे। ये मुल्क शाम से तिजारत का सामान लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में चंद नफीस कपड़े बतौर नजराना पेश किए, जिनको ताजदार दो आलम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कबूल फरमा लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर चूँकि मदीना में पहले ही पहुँच चुकी थी, औरतों और बच्चों की ज़ुबानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का चर्चा था, इसलिए अहले मदीना आपके दीदार के लिए इंतहाई मुशाक व बेकरार थे। रोज़ाना सुबह निकल कर शहर के बाहर सरापा इंतज़ार भरकर इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और जब धूप तेज़ हो जाती तो हसरत व अफसोस के साथ अपने अपने घरों को वापस लौट जाते। एक दिन मामूल के मुताबिक अहले मदीना आपकी रात देखकर वापस जा चुके थे। एक यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो उसने ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया, ए मदीने वालों, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे वो कारवान रहमत आ गया। ये सुनकर तमाम अंसार बदन पर हथियार सजाकर वजद व शादमानी से बेकरार होकर दोनों आलम के ताजदार का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और नाराए तकबीर की आवाज़ें तमाम शहर में गूंज पड़ी। मोहतरम नाजरीन, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचते बचाते मदीना में पहुँचे। बहुत सारे काफरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा किया, मगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया था। और उधर उसके बाद हज़रत अली उल मुर्तज़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कुरैश की सारी अमानतें लुटाकर मदीना वापस आ गए। मोहतरम नाजरीन, ये तो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना तक हिजरत का सारा वाक़या। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर कीजिएगा।